بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ممتاز سیاسی وسماجی رہنما اور اسٹیٹ ڈیلر راجہ بابر نے ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی سے خصوصی بات چیت کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، رات سے ایک چیزیں گروپوں میں مسلسل گردش کر رہی ہیں کہ ادارے یہاں پیدا گیری کر رہے ہیں۔ راجہ بابر اس علاقے پہ بہتر نظر رکھتا ہے اور راجہ بابر تمام بلڈر ایسوسیشن کا ذمہ دار بھی ہے، اور راجہ بابر سے پوچھتے ہیں تو پہلے آپ ان سب کے ساتھ تھے، اچانک ایسے کیا معاملات ہوئے جو آپ الگ ہو گئے؟ جی راجہ بابر صاحب۔ سب سے پہلے تو جاوید بھائی میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرا بلڈر اس طرح اپنے مکمل پروٹوکول کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب بات آ گئی کہ تمام معاملات میں تو صورتحال کے اندر جو اس وقت بے یقینی کیفیت ہے اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ادارے حملہ آور ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے کہ کسی چھوٹے آدمی کو پنپنٹ دی جائے۔ آپ پتہ ہے کہ اللہ والا ٹاؤن کے اندر جو غیر قانونی تعمیرات کا آغاز کرنے والے لوگ کون تھے، کس طرح آغاز ہوا، انہوں نے کس طرح اس کو اپنے کیپچرائز کیا سسٹم کو، کس طرح اداروں سے معاملات کیے۔ آج آپ کو میں ایک دلچسپ اہم خبر دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت موجودہ حالات کے اندر فی پلاٹ کے اوپر اللہ والا ٹاؤن میں SVAC کے نام پہ 7 لاکھ روپے وصول کی جاتی ہے۔ خبریں لگانا، اداروں کے خلاف باتیں کرنا یا اداروں کو لے کر آنا، اپنی ثوابدید کے مطابق وہ ہر شخص کو استعمال کرنا، آپ کو، صحافیوں کو، ہر ایک کو۔ آپ کو اصل میں حقیقت کا علم جب ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی پیچھے رہتے ہیں، جیسے ہمیں ہوا کہ ہمیں بعض دفعہ اداروں کی کارروائی پہ اعتراض ہمیشہ ہوا، لیکن جب معاملات کی تحقیقات کی اس کارروائی کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے دیکھا پچھلے تقریباً 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے یہ کام باقاعدہ بند کرایا گیا، جس میں نام لیا گیا دہلی پنجابی سوداگران کی جماعت ہے جو اس علاقے کو اون کرتی ہے، اس کے نام پر یہاں وہ بنائے بن کے معاملات کو ختم کرایا گیا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، SBC سے معاملات کر رہے ہیں۔ تو یار ایک بات، ایک دہلی پنجابی سوداگران ایک فلاحی ادارہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں، اسکول بھی چلا رہے ہیں، علاج معالجے کی تمام چیزیں، اور اپنی ثوابدید کی اپنی جو کیپیسٹی اس کے مطابق علاقے میں کام بھی کرواتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اس ادارے کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، جو اس اداروں کے ابھی ایک شخص ہے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، مستفیض صاحب ہے، کوئی ہاؤسنگ باڈی کے چیئرمین ہے، ان کا نام استعمال کر کے پہلے ہی کام بند کرایا گیا، اور ان کا نام استعمال کر کے دیکھیے جس وقت یہ بات ہوتی ہے 108 پلاٹ پہ کام جاری تھا اللہ 108 پلاٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پہلے SBCA کے نام پر یہی باگڑ بل ہے، مطلب 7 لاکھ روپے وصول کرنا، ایک پلاٹ کے اگر 7 لاکھ روپے وصول کریں تو آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان کو ہوگا۔ اب اسٹیٹ والے پہلے 4 5 6 7 لاکھ روپے کا ایک فلیٹ مل جاتا تھا، آج اس فلیٹ کی قیمت 14 سے 15 لاکھ روپے ہے۔ غریب آدمی کا جو رجحان تھا نا لاک ڈاؤن کی طرف، وہ آج سے ختم ہو رہا ہے، اور پھر ان کی جو پالیسیوں کے تحت جس طرح انہوں نے علاقے میں بے اعتمادی پیدا کی، کنسٹرکشن کے حوالے سے یا پلاٹ کے حوالے سے، سلیکشن کے حوالے سے، اس سے یہ ہوا کہ تقریباً 200 اسٹیٹ والے تقریباً بے روزگار ہیں، علاقے کے لوگ جن لوگوں نے غریب غربا نے اپنی محنت مطلب ان کی زندگی بھر کی پونجی لگائی، وہ بے یقینی کا شکار ہے، جس کے اندر نہ آئے آپ۔ لیکن یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس سے ہمارے کو کیا کہ پھر آگے اس سے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، 50% پیسے ان کی جیب میں ہے۔ 108 پلاٹ کا مقصد سمجھ لیں 4 کروڑ روپے عوام کی جیب سے نکل گئے، ٹھیک ہے نا، اور پلاٹوں کی مطلب فلیٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، غریب آدمی کا کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں 4 کروڑ روپے، راجہ بابر آپ کی بات کاٹتا ہوں، 4 کروڑ روپے کس کے ہاتھ دیے گئے، کس کو دیے؟ بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی کے سربراہ کون ہے؟ عبدالرحمان لیڈ کر رہے تھے، عبدالرحمان ہے، امین ہے، فیصل شریف صاحب ہیں، اور دوسرے 4 5 6 دوسرے افراد ہیں، جو بڑے بڑے بلڈر ہیں، 7 8 کھپڑے ہیں، ان کو میں انشاءاللہ پوری فائلنگ کر کے میں سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ یہی لوگ تمام رسپانسبل ہیں، کسی کے 10 پروجیکٹ چل رہے ہیں، کسی کے 12 پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ابھی آج میں صبح ایک 6 بلاک کے اندر ایک 5ویں کی 6 گلی میں نے معائنہ کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ غریب آدمی محنت کی پونجی جمع کر کے گراؤنڈ +2 بنا رہے ہیں، اس پہ ادارہ ہے تو اس کو تھوڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر تو 6 پلاٹ کے ساتھ انڈر مطلب خانے کی بیسمنٹ کے اعتبار سے ایک بہت بڑے ہال بنائے جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف فیکٹریز کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ روڈ بھی ڈل رہے ہیں بھیا، آپ کی اطلاع کرتی ہے، وہاں کے معاملات بھی اس طرح کے ٹینکر ڈمپر وغیرہ آسانی جا سکیں۔ تو بھائی یہ غریب عوام، غریب جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر، غریب جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر، ان کے لیے مطلب ترقیاتی کام ان کے لیے پہلے وہاں سے کرائیں جہاں لوگوں کا آبادی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں محلہ کمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
محلہ کمیٹی کا مطلب علاقے کے لوگوں کی بنائی بھی ایک سیٹ، جیسے گاؤں میں سرپنچ ہوتا ہے سرپنچ، اسی طرح محلہ کمیٹی کا سیٹ ہے. اب محلہ کمیٹی کس طرح بنی، کیسے ہوئی، ہم اس کو ایک لمحے کے لیے بھول جاتے. سربراہ ان کا کیسا آیا، پھر وہ 3-4 دفعہ بھاگا، پھر آیا. سیاسی آدمی تھا، چلا گیا، کسی پہ زوال آیا، چلا گیا، واپس آئے، کوئی بات نہیں. اب علاقے کے لوگوں کے ذہن کے مطابق ان کے معاملات کو 50 روپے سے لے کے اب تقریباً 150 تک پہنچ چکا ہے ان کا فیگر. آپ کو معلوم ہے کہ ایک گلی کے اندر 17 پلاٹ ہے، ایک طرف 17 پلاٹ ایک طرف، ایک بلڈنگ کے اندر 10 فلیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. 170 کو اگر آپ 150 سے ڈیوائڈ کریں، یعنی 340 مطلب یعنی کہ فلیٹس کو اگر 150 پر ڈیوائڈ کریں 30 سے 35-40 ہزار مہینے فی اس سے لیا جاتا ہے. کام صرف کیا ہے کہ پانی کی تنظیم، پانی دیا جائے گا، صرف پانی. محلہ کمیٹی کے معاملات کچرے کے بھی ہوتے ہیں، صفائی کے بھی ہوتے ہیں، اور دیگر بلدیاتی میٹرز بھی ہوتے ہیں. کوئی اپنے لوگوں کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کی تصویر والی باتیں ہوتی ہیں، سب چیزیں، اس میں محلہ کمیٹی کوئی کردار نہیں. محلہ کمیٹی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. سوال کریں تو بولیں بھائی ہمیں جواب دینے کا اختیار نہیں، بلکہ اس کی تو باقاعدہ اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں. ایک سم ہے 7ویں گلی پہلے بلاک کی سم ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ جو مین وجہ میری سمجھ میں آئی ہے، 7ویں گلی میں ہر وقت پانی چھوڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن. اس 7ویں گلی کے پیچھے ایس ٹی ہے، میرا خیال ایس ٹی 12 ہے. ایس ٹی 12 کے اندر 10 سال سے محلہ کمیٹی کے عہدے پہ قابض جناب اشرف صاحب رہتے ہیں. ان کو نوازنے کے لیے اور ان کے آس پڑوس کو نوازنے کے لیے تقریباً سم سے گزار کے لائنیں 7ویں گلی سے لے کے ان کے گھر جا رہی ہیں. اس کی ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ جا رہی ہیں. ان کو کتنے کے کنیکشن دیے، کیوں دیے گئے، ہمیں سے کنسرن نہیں. لیکن اللہ والا ٹاؤن کے عوام کا پانی اگر 31 کی عوام استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے، اصول نہیں کر سکتے، 31 ایک استعمال نہیں کر سکتے، تو ایس ٹی کے لوگوں کے لیے اللہ والا ٹاؤن کا پہلے بلاک کا پانی جناب قطعاً غیر قانونی ہے. اس میں جو بھی شخص کہتا ہے وہ نہ کسی عہدے پہ رہنے کا متمن ہو سکتا ہے، نہ کسی بات پہ کوالیفائڈ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ اللہ والا ٹاؤن کے معاملات سدھر رہے تھے، ورنہ یہ اللہ والا ٹاؤن کو جس طرح کی مافیا گڑھ بن گیا نا کہ اب اس میں مزید معافی جنم لیں گے اگر یہ بے انصافی جاری رہے گی. انتشار کا سبب بنے گا عوام کے لیے، ہم سب کے، ہمارے بچوں کے لیے. اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، کئی معاملات کو دیکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بہت شکریہ، بہت